کیا آپ کو لگتا ہے کہ اردو میں نمبر لینا بہت مشکل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں مارکس کٹتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اردو ہی وہی سبجیکٹ ہے کہ جو آپ کے پرسنٹیج کو اسکائی راکٹ کر سکتا ہے۔ میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے یہ اسٹریٹجی استعمال کر کے اردو میں 97 مارکس سکور کیے تھے فرسٹ ایئر میں، اور میں نے 9th کلاس میں 75/75 مارکس حاصل کیے تھے۔ تو یہ اسٹریٹجی میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، کیونکہ ہر ایک بات میں ایک مائن چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو ایکسکلوسیو نوٹس اور تمام اپڈیٹس جیسا کہ ایجوکیشنل اپڈیٹس ہوگی ان سے آگاہ رہنا ہے تو آپ میرا واٹس ایپ چینل جوائن کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو فرسٹ کمنٹ میں مل جائے گا۔ چلیے 90+ پلان کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی۔ تو ان میں مارکس اٹین کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی گرامر کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ نے کوئی نوٹس بنا رکھے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، نہیں تو پھر آپ نے جو 9th کلاس میں اردو گرامر کی بک ملتی تھی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، وہ بک نکالیں اور اس میں آپ نے جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں وہ سب پڑھ لیں، کیونکہ وہ آپ کے بیسکس کو پرفیکٹ کر دے گی اور ایم سی کیوز آپ کی مٹھی میں۔ اب آتے ہیں کمپریہنشن یعنی عبارت کے سوالات کی طرف۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اوپر لکھا ہے اسی کو دیکھ کر ڈائریکٹ نیچے لکھ دیا۔ تو اس کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال پڑھیں اور اس کے بعد عبارت کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ عبارت پڑھنے کے بعد اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کو چینج کر کے اپنے ورڈز میں آنسر لکھ دیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کسی نے آپ کو کوئی کہانی سنائی ہو اور آپ اسے بالکل ورڈنگ چینج کر کے اپنے لفظ میں سنا دیں، لیکن کنسیپٹ سیم رہے۔ اس کے بعد شعر اور غزل کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو شعر یا غزل کا ایک نہ ایک شعر جو ہے یا ایک نہ ایک بند جو ہے وہ بک میں سے لازمی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی نظمیں اور غزلیں ہیں بک کے اندر ان کے تمام اشعار کو سمجھ لینا ہے، اور جب بھی اب وہ ہمیں فری کے نمبر دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے مفہوم سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کو جیسا مرضی سوال دے دے آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گرامر کے جو 2 سوالات آتے ہیں کہ یہ ڈیفائن کرو یا یہ ڈیفائن کرو، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کی گرامر کے اوپر بیسڈ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ وہ اردو والی بک اردو گرامر کی 9th کلاس کی نیشنل بک فاؤنڈیشن وہ لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ کی یہ والا پارٹ بھی کلیئر کر دے گا اور آپ اس میں فل مارکس آرام سکون سے اٹین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں تشریحات کے اوپر۔ تشریحات کا اصل طریقہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ نوٹ کر لو، یہ میرے بہت کام آیا تھا، جو مجھے 9th کلاس میں میرے ٹیچر نے بتایا تھا۔ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تشریح لکھا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے کوئی ایڈنگ نہیں دینی، خالی تشریح لکھ کر نیچے سے شروع کرنا ہے۔ 4 سے 5 لائنوں کا آپ نے لکھنا ہے مفہوم کہ اوور آل اس کے اندر جو شاعر کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 سے 5 لائنوں میں یہ آپ نے کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کا نیچے پیراگراف ایک اور شروع کرنا ہے، دوسرا پیراگراف، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے شاعر نے جتنا کچھ بولا ہوا اس کے اندر شعر کے اندر وہ سب اس کو ڈیفائن کر کے دے دو، اور وہ آپ نے لکھنا ہے کم از کم 1 پیج کا، یعنی مفہوم اور اس سے تشریح کو ملا کر آپ کا کتنا پیج ہو جائے گا، 1.5 پیج ہو جائے گا۔ پیچھے بچے گا آدھا پیج، اس کے اندر آپ نے شعر کے اندر دیکھنا ہے کہ کوئی صنعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی صنعت ہے تو وہاں پر فٹافٹ سے لکھ دیں کہ شاعر نے اپنا اشعار کے اوپر ملکہ ظاہر کرتے ہوئے اس صنعت کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایگزامینر کو بہت اچھی طرح سے پتہ لگ جائے گا کہ اس بندے کو تشریح کرنا آتی ہے، اور آپ کی جتنی بھی تشریحات ہیں غزل کی اور ہمارے پاس نظم کی اور پیراگراف کی تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اس میں آپ نے خالی لمبی چوڑی چھوڑنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے تشریحات کے فل مارکس آرام سکون سے آ سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آتے ہیں خط اور رپورٹ وغیرہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پیٹرن آپ کو آنے چاہیے۔ ان کی پیٹرن کی ویڈیو میں نے پچھلے سال پیپرز کے وقت بنائی تھی، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مور کے اوپر کلک کریں، نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں وہ لنک مل جائے گا، وہ آپ دیکھ لینا کہ پیٹرن کیا کیا تھے جو میں نے خود لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیٹرن کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اس کے بعد اسی طرح 3 پیراگراف لکھنے ہیں، پہلے اوپر سلام دعا کرنی ہے، پھر نیچے ساری ڈیٹیل لکھنی ہے، آخر میں والسلام، یا پھر آپ نے اس کو جو بھی دعائیں دینی ہیں وہ دے کر اس کے بعد اس کے نیچے اس کی اینڈنگ والسلام آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی یا آپ کا دوست جو بھی ہے ڈال رہے سین، بس خط یہاں پر تمام۔ اس کے بعد رپورٹ، تو رپورٹ کا پورا طریقہ جو ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، آپ بے شک جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ رپورٹ پورے 2 سے 2.5 پیجز کی ہوتی ہے، تو یہ ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اس نے 3-4 پیج دیے ہوتے ہیں، جس میں سے آپ نے 3 پیج مکمل کرنا ہی کرنا ہے، جس طرح مرضی کریں، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھا ہمارے پاس روڈ میپ جو میں نے آپ کو بتانا تھا. اس طرح آپ لوگ 90+ اسکور کر سکتے ہیں کس کے اندر؟ اردو کے اندر، اور آپ کا جو پلان ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.